آپ کا ہوسٹ پاسٹر وسیم یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں ارکان ایمان سیزن 6 اور اس پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے اور ہم سیکھ رہے ہیں علم المسیح. اور میرے ساتھ خدا کے ایک عظیم خادم بڑے معزز مہمان پاسٹر ڈاکٹر سرور مسیح موجود ہیں اور ان سے ہی ہم پروگرام کا سلسلہ شروع کریں گے. پاسٹر ڈاکٹر سرور مسیح چیئرمین ہیں لائٹ آف دا ورلڈ اسمبلیز کے اور پرنسپل ہیں ریما بائبل کالج کے لٹریچر منسٹری میں. خدا اپنے بندہ کو بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ریپچر فورم اور میڈیا کے دیگر پروگرامز میں خداوند کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں. سو ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ, موسٹ ویلکم ونس اگین. تھینک یو سو مچ پاسٹر وسیم, اگین آپ نے بلایا, انوائٹ کیا, میں شکر گزار ہوں آپ کا بھی اور ڈاکٹر جاوید راؤت صاحب کا اور جے سی ٹی وی کی ساری ٹیم کا جنہوں نے مناسب جانا کہ آج میں کلام کی باتیں ناظرین کے ساتھ شیئر کروں. سو تھینک یو سو مچ. جی تھینک یو سو مچ. اور خداوند کے کلام میں سے ہم سیکھ رہے تھے علم المسیح اور اس میں ہم نے لاسٹ ٹائم سیکھا کہ خداوند یسوع مسیح کامل خدا ہیں. آج ہم گفتگو کے سلسلے کو بڑھائیں گے اور خدا کے خادم سے ڈاکٹر صاحب سے ہم سیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح کے کامل انسان ہونے سے کیا مراد ہے. سر پلیز. جی تھینک یو سو مچ. لاسٹ ٹائم ہم نے خداوند یسوع مسیح کے کامل خدا ہونے کے بارے میں چند ایک چیزیں جو ہیں وہ نوٹ کی. جی اگرچہ ایک بڑا وسیع سبجیکٹ ہے جی اور اس کو شارٹ ٹائم میں یا ایک ایپیسوڈ میں کور کرنا کافی مشکل کام ہے, لیکن تو بھی ہم کوشش کریں گے کہ ناظرین کے لیے آج ہم چند ایک مین باتیں جو ان کے ساتھ شیئر کریں. آپ نے جیسے کہ کویسچن کیا کہ یسوع مسیح کامل انسان. جی نو ڈاؤٹ خداوند یسوع مسیح کامل خدا اور کامل انسان ہیں. جی اور بائبل مقدس اس کے بارے میں بڑی خاص طور پہ اناجیل اور خطوط جی یسوع مسیح کے پرفیکٹ مین ہونے پہ جی بڑی ڈیٹیل سے بیان کرتی ہیں. اور خاص طور پہ مسیح خداوند کی ہیومینٹی کے بارے میں جی عبرانیوں کا مصنف جو ہے نہ صرف اس کے کاہن ہونے کے بارے میں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے کامل انسان ہونے کے بارے میں بھی بیان کرتا ہے. اور جب ہم خداوند یسوع مسیح کے زمانہ میں ان چیزوں کے بارے میں دیکھتے ہیں تو مسیح خداوند کے آسمان پر جانے کے بعد یہاں پر چرچ نے بڑی تیزی سے گرو کیا اور فرسٹ سینچری میں ہی خدا کے لوگوں نے, ڈسائپلز نے, رسولوں نے اس وقت کی جو ایگزسٹنگ ورڈ تھی انجیل کے پیغام کو پھیلایا. جی لیکن اس کے ساتھ ساتھ کئی بدعات نے بھی جنم لیا اور ان میں سے ایک بدعت جسے ہم ناسٹکس کہتے ہیں. یہ لوگ یسوع مسیح کے کامل انسان ہونے پہ بلیو نہیں کرتے تھے. جی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو کامل انسان ہے یا خاص طور پہ جو ورڈ یوز کرتے تھے کہ انسان جو ہے وہ گوشت پوست کا بنا ہوا ہے اور جو گوشت پوست ہے وہ سن لیس نہیں ہو سکتا, گناہ کے بغیر نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یسوع کی پیدائش جو ہے وہ انسانی ہے. جب کہ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں اور کہ یسوع کی پیدائش جو ہے وہ انسانی نہیں بلکہ سپر نیچرل اور پاک روح کے وسیلہ سے تھی. لیکن تو بھی یسوع کامل انسان. اور ایک انسان کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں کہ جب ہم انسان کی بات کرتے ہیں تو انسان جو ہے ایک باڈی رکھتا ہے, اس کی سول ہے اور اسپرٹ ہے. اور بہت سارے جو بائبل سکالرز ہیں وہ انسان کے بارے میں یوں بیان کرتے ہیں کہ انسان جو ہے ایک روح ہے اور وہ بدن میں رہتا ہے اور جان رکھتا ہے. بیسیکلی انسان روح ہے. اس لیے دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم ایک کمپلیٹ ہیومن بینگ کی بات کرتے ہیں تو یہ تینوں چیزیں اس میں موجود ہیں کہ اسپرٹ, سول, باڈی. اور اس لیے جب خداوند یسوع مسیح کی ذات پر بطور انسان
ہم غور کرتے ہیں تو یہ تینوں چیزیں ہمیں یسوع کی ذات میں نظر آتی ہیں کہ وہ ایک انسانی روح کا حامل تھا. جب آپ لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب 46ویں آیت اور پھر یوحنا کی انجیل 13واں باب 21ویں آیت، یہ حوالہ جات ناظرین آپ اپنے گھر میں بائبل مقدس کھول کر دیکھ سکتے ہیں. سو ان حوالہ جات میں مصلوبیت کے وقت یسوع مسیح نے اپنی جان دینے سے پہلے یہ کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. سو اٹ مینس کہ جو انسانی روح ہم رکھتے ہیں ویسے ہی یسوع مسیح بھی رکھتا تھا. اور دوسری بات سول یعنی جان، اور اس کے لیے جب آپ دیکھتے ہیں تو یوحنا کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 27ویں آیت، تو وہاں پر لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ اب میری جان گھبراتی ہے. سو ہماری جان میں جیسے جان کی ڈیفینیشن یہ کی جاتی ہے کہ جان میں کیا ہے کہ اس میں آپ کے ایموشنز ہیں، آپ کے ول ہے، آپ کا مائنڈ ہے. سو خداوند یسوع مسیح نے خود اس بات کا اظہار کیا کہ میری جان گھبراتی ہے. جب وہ گتسمنی باغ میں تھے اور کوہ کلوری کی طرف بڑھ رہے تھے تو وہاں پر انہوں نے اس بات کا اظہار کیا. اور پھر یسوع انسانی بدن رکھتا تھا. اور اس کے لیے جب آپ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 26واں باب 12ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی یسوع مسیح کے بدن کا ذکر، ایون کہ ہڈیوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے. اور اس کے بارے میں کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اس کی کوئی ہڈی توڑی نہ گئی. بالکل. سو یہ بات کہ یسوع مسیح کس اعتبار سے کامل انسان ہے، سو وہ عام انسانوں کی طرح اسپرٹ سول باڈی کا حامل تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ساری انسانی کمزوریاں جو ایک عام انسان میں ہیں اس کو خداوند یسوع مسیح نے بھی اپنے بدن میں رہتے ہوئے فیس کیا. آلدو اس کی جو ویکنیسز تھی وہ سن لیس تھی. جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کو پیاس لگی، اس نے صلیب پر یہ کہا میں پیاسا ہوں. اور وہ کنویں پر جب بیٹھا تو سامری عورت سے اس نے کہا کہ مجھے پانی پلا. اور دین اس کے ساتھ ساتھ کلام اس بات کو بھی بیان کرتا ہے کہ اسے بھوک لگی. 40 دن فاقہ کرنے کے بعد آخر کو اسے بھوک لگی. سو اٹ مینس کہ یہ انسانی وہ باتیں ہیں یا انسانی ویکنیسز ہیں جو کہ عام انسان بھی فیس کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کلام اس بات کو بھی بیان کرتا ہے یسوع مسیح سویا بھی. اگرچہ وہ کامل خدا ہے، بطور خدا وہ نہیں سوتا، لیکن بطور انسان وہ سویا. جب وہ کشتی میں تھا طوفان آیا تو کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ وہ پیچھے گدی پہ سو رہا تھا. تو اس کے ساتھ ساتھ کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ وہ تھک بھی گیا. جب وہ سامریہ میں آیا تو وہاں پر کلام یہ کہتا ہے کہ وہ تھک کر بیٹھ گیا. سو یہ ساری چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ متی کی انجیل پڑھتے ہیں اور اس کا 21واں باب اور اس کی 18ویں آیت، تو وہاں پر ایک کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ ایک فرشتہ جو ہے، یہ لوکا کا حوالہ ہے، لوکا کی انجیل 21واں باب اور اس کی 18ویں آیت، کہ ایک فرشتہ آ کر اس کو تقویت دیتا تھا. سو اٹ مینس کہ تقویت خدا کو تو تقویت کی ضرورت نہیں ہے. بطور خدا اس سے تقویت، کیونکہ وہ تو ان فرشتوں کا کریٹ کرنے والا، پیدا کرنے والا ہے، تخلیق کرنے والا ہے. لیکن جب ایک فرشتہ اس سے آ کر تقویت دے رہا ہے تو اٹ مینس کہ یہ اس کے کامل انسان ہونے کو پیش کرتا ہے. سو یہ ساری باتیں کہ یسوع مسیح اسپرٹ سول باڈی، انسانی اسپرٹ سول باڈی رکھتا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ سو بھی گیا، وہ تھک بھی گیا، وہ اسے پیاس بھی لگی، اسے بھوک بھی لگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فرشتہ اس کو آ کر تقویت دیتا تھا.
سو یہ ساری چیزیں اس بات کو پیش کرتی ہیں کہ یسوع مسیح کامل انسان، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ وہ کامل انسان اس لیے بنا تاکہ ہمارا کفارہ کامل ہو، کیونکہ انسان کے لیے لازمی تھا کہ کوئی انسان ہی کفارہ دے، کیونکہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے، جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی۔ سو آدم اور حوا نے گناہ کیا، تو ضرور تھا کہ انسان نے گناہ کیا ہے، اب ان کی اپنی قربانی تو جو ہے وہ اس لائق نہ تھی، کیونکہ وہ سنفل تھے، ان کی لائف میں سن تھا۔ سو ایسا شخص کوئی چاہیے تھا جو کامل ہو۔ سو یسوع مسیح مجسم ہوا، انسان بنا، اور وہ تمام کی تمام انسانی اور صاف انسانی خوبیاں، انسانی کمزوریاں جو کہ انسان میں ہوتی ہیں، اس نے وہ ساری کی ساری فیس کی۔ سو اس بات سے یسوع یہاں پر کامل خدا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ کامل قربانی ہونے کے لیے کامل انسان بھی ہے۔ پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ۔ بہت ہی اٹس ویری نائس، اور خدا کے خادم ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بڑی عمدگی سے بتایا، اور ایک خوبصورت سٹیٹمنٹ میں چاہوں گا کہ اس کو دہرایا جائے، اور آپ بھی ضرور ناظرین اسے یاد رکھیں تاکہ ہم خداوند یسوع مسیح کے کامل انسان ہونے کو بہتر طور سے جان سکیں، جیسے کہ خدا کے خادم نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ انسان روح ہے اور بدن میں رہتا ہے اور جان رکھتا ہے، اور جان میں مائنڈ ول ایموشنز ہیں، اور اس طرح سے جیسے ہمارے اندر مائنڈ ول ایموشنز ہیں، اسی طرح سے خداوند یسوع مسیح کے اندر بھی مائنڈ ول ایموشنز تھے، اور خدا کے خادم نے بہت سے حوالہ جات سے ہمیں سکھایا کہ خداوند یسوع مسیح سوتے تھے، بھوک انہیں لگتی تھی، تھکان ہوتی تھی، اور اس طرح کے دیگر حوالہ جات سے ہم نے سیکھا کہ خداوند یسوع مسیح کامل انسان ہیں۔ پریز دا لارڈ۔ اور پھر خداوند کے خادم نے ذکر کیا کہ خدا نے ایک قربانی ہمارے لیے تیار کی، اور یہ قربانی کامل ہونی چاہیے تھی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کامل انسان ہے، اور ان کی قربانی بھی کامل ہے، اور ہمارے لیے، ہمارے گناہوں کے لیے۔ سو ہم پوچھنا چاہیں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے بطور عوضی ہماری خاطر صلیب پر جان دی، کیا خدا باپ کے پاس کوئی اور عوضی قربانی یا اس طرح سے ہمارے گناہوں کی خاطر یا ہماری نجات کے لیے کوئی دوسری آپشن یا قربانی تھی؟ جی، یہ بڑا خوبصورت کویسچن ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں ڈاکٹرین آف اٹونمنٹ کو سمجھنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور جب باغ عدن میں، کیونکہ ہم وہیں سے سٹارٹ لے سکتے ہیں اس کے بارے میں، کہ آدم اور حوا نے جب سن کیا تو وہ خداوند سے اپنے آپ کو چھپانے لگے، اور جب خدا آیا اس نے آواز دی تو انہوں نے کہا کہ تیری آواز سنی اور میں ڈر گیا کیونکہ میں ننگا تھا، اور اس بات سے جو ہے وہ اس نے ان کے لیے جو ہے وہ چمڑے کی لنگیاں بنائیں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہابل کی قربانی کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، ہابل کے ہدیے اور قائن کے ہدیے کے بارے میں، تو اٹ مینس کہ قربانی جو ہے بنیادی طور پر اٹونمنٹ، اٹ سے مراد، کفارے سے مراد کور کرنا ہے۔ سو خدا نے اس وقت جو ہے وہ کور کیا، لیکن دیٹ واز ٹیمپریری۔ اس کے بعد ہم شریعت میں دیکھ سکتے ہیں، اور اس سے پیچھے بھی اگر آپ جائیں تو کفارہ جو ہے ہمیں نوح کی کشتی پر بھی نظر آتا ہے کہ اس کو بھی کور کیا گیا، اور دین خدا کے بندہ اسحاق کا کفارہ دیا گیا کہ اس کی جگہ پر جو ہے خدا نے ایک مینڈے کو قربان کیا۔ تو اٹ مینس کہ ہمیں قربانی یا کفارہ جو ہے وہ ابتدا میں نظر آتا ہے، اور جب شریعت آئی، خدا کے بندہ موسیٰ کے وسیلہ سے ڈیفرنٹ جب وہ قربانیاں، عیدیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری چیزیں اس بات کا اظہار تھیں کہ انسان کے سن کو کور کیا جائے۔ سو پرانے عہد نامہ کی جو قربانیاں تھیں وہ ناکافی تھیں، وہ چونکہ کامل نہیں تھیں، اور کیونکہ بنی نوع انسان کے گناہ کے باعث اور ابلیس کے، لوسیفر کے گناہ کے باعث جو ہے تمام نیچر میں، تمام دنیا میں جو ہے وہ گناہ آ گیا۔
خدا کی نظر میں آسمان بھی پاک نہیں ہے, جی. زمین بھی پاک نہیں ہے. جی. سو اٹ مینس کہ نیچر جو ہے اس میں سے کوئی بھی, ایون کہ انسان بظاہر, ہم جب نیچر پر نگاہ کرتے ہیں تو ہم بہت سے اینیملز کو دیکھتے ہیں. پرانے عہد نامہ میں جیسے بکرے, بچڑے, برے قربان کیے جاتے تھے, لیکن گناہ نے ان پر بھی اثر چھوڑا, یہ بھی پاک نہیں ہے. اور اگرچہ جو وہ معصوم نظر آتے ہیں, لیکن ان ساری باتوں کے باوجود بھی ان کا کفارہ اگرچہ دیا جاتا, لیکن وہ عارضی تھا, 1 سال کے لیے. سو اس لیے خداوند کے پاس نہ تو انسانوں میں سے, اگرچہ یوسف کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ بے گناہ تھا, آدم کا سن اس میں بھی تھا. دانیل کے بارے میں پڑھتے ہیں ہم کہ اس نے گناہ نہیں کیا, لیکن آدم کا سن اس میں بھی تھا. سو ان ساری باتوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے پاس کوئی اور آپشن نہ تھا, اور کوئی شخص جب وہ پاک نہیں ہے, سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. اور رومیو 3 باب اور اس کی 23ویں آیت, اور پھر رومیو 6 باب 23ویں آیت کہ گناہ کی مزدوری موت ہے. سو اب لازمی تھا کہ جو کاسٹ ہے سن کی وہ پے کی جائے, اور وہ اس طرح تھا کہ کوئی ایسا شخص آدم اور حوا اور اس کی نسل کی جگہ پہ قربان ہو جو پاک ہو. کاہنوں میں سے, نبیوں میں سے, بادشاہوں میں سے یا اینیملز میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو کامل ہو یا پرفیکٹ ہو, کیونکہ گناہ نے سب پہ اثر چھوڑا تھا. سو اس سبب سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا. اس سبب سے یسوع مسیح جو ہے وہ ایک کامل کفارہ ہے, اور وہ اس سبب سے کیونکہ وہ خدا بھی ہے اور انسان بھی ہے. خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا, یعنی خدا اس زمین پر انسان بن کر آیا. اور جیسے ہم یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب پہلی 3 آیات پڑھتے ہیں, اور پھر 1 باب اس کی 14ویں آیت پڑھتے ہیں کہ کلام مجسم ہوا, اور 1 باب کی پہلی 3 آیات میں کلام اس بات کو بیان کرتا کلام خدا تھا, یعنی کلام خدا تھا اور وہی مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا. سو انسانوں میں تو کوئی بھی اس قابل نہ تھا کہ وہ کفارہ دے, وہ قربانی بنے, وہ عوضی بنے, وہ انسان اور خدا کے درمیان آ سکے. سو اس لیے خدا خود انسان بن گیا, کیونکہ واحد خدا کی ذات ہے جس میں گناہ نہیں ہے, خدا کی ذات ہے کامل ہے. سو خدا انسان بن گیا, اس نے انسانی باڈی اختیار کی. سو اس وقت سے آپ کا کویسچن کہ کیا یسوع مسیح کے علاوہ بھی کوئی کفارے کا آپشن تھا یا کوئی کفارہ یا کوئی قربانی تھی؟ سو اس کے علاوہ کوئی اور قربانی نہیں, کیونکہ کوئی انسان جو آدم کی نسل سے آیا ہے, چاہے کوئی عورت ہو چاہے کوئی مرد ہو, ایون کہ نیچر میں بھی کوئی شخص ایسا نہ تھا کہ جو آئے اور قربانی دے. سو خدا خود اس زمین پر انسان بن کر آ گیا, کیونکہ واحد خدا کی ذات ہے جس میں گناہ نہیں, وہ پاک ہے, وہ راست ہے اور وہ سن لیس ہے. اور یسوع مسیح کے بارے میں یسوع نے خود کہا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے. اس وقت کے حاکم پیلاطوس نے بھی یہ کہا کہ اسے لے جاؤ, میں اس میں کوئی گناہ نہیں پاتا. سو یسوع کی ذات کے علاوہ خدا کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. بیٹے کے علاوہ, نجات دہندہ کے علاوہ, عوضی کے علاوہ, یسوع کی شخصیت کے علاوہ کوئی دوسرا شخص نہیں, کوئی دوسرا آپشن نہیں کہ جس کی قربانی ہو, کیونکہ یسوع کی ذات ہی کامل شخصیت ہے, کامل کفارہ ہے, جو سن لیس ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں, اور اس نے کفارہ اور قربانی دے کر جو ہے تمام جہان کو اپنے لیے خرید لیا. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. خداوند کی تعریف ہو. اور بہت ہی خوبصورتی سے ہم نے خداوند کے کلام میں سے مختلف حوالوں میں سے سیکھا کہ کس طرح سے جب آدم نے گناہ کیا تو گناہ کا امپیکٹ ہر ایک نیچر کی چیز پر تھا, جانوروں پر, پرندوں پر, انسانوں پر, اور پھر خدا نے ایک پرفیکٹ قربانی کو تلاش کیا, یعنی اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو جو کامل کفارہ ہے.
اینڈ ہی کین اونلی گیو پرفیکٹ اٹونمنٹ، اور اسی نے ہمیں پرفیکٹ اٹونمنٹ دی، کفارہ دیا، جیسے خداوند یسوع مسیح نے خود کہا کہ تم میں سے کون مجھ میں گناہ کو ثابت کر سکتا ہے. پریز دا لارڈ. سو خداوند یسوع مسیح ہی کامل قربانی اور ہمارا عوضی بنا، اور اس نے ہماری خاطر اپنی جان دی، اور خداوند یسوع مسیح کو قبول کیے بغیر اور اس کی نجات، اس کی قربانی کو ایکسیپٹ کیے بغیر کوئی انسان ابدی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتا. اسی بات پر ہم مزید گفتگو کریں گے. خداوند کے خادم سے سوال پوچھیں گے کہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں they still don't know about Jesus Christ. وہ یسوع مسیح کے نام سے واقف نہیں ہیں، یسوع مسیح کے کام سے واقف نہیں ہیں، یسوع مسیح کی شخصیت کو نہیں جانتے ہیں، اور اسی طرح سے اگر وہ یسوع مسیح کو نجات دہندہ یا ابدی قربانی ایکسیپٹ نہیں کرتے تو کیا یہ پاسبل ہے کہ وہ ابدی زندگی پائیں یا فردوس میں داخل ہوں؟ سو یہ ہمارا کویسچن ہے. ہم چاہیں گے ڈاکٹر صاحب پلیز اس پہ روشنی ڈالیں کہ دنیا میں بہت سے لوگ جو ابھی تک یسوع کو نہیں جانتے، نجات دہندہ قبول نہیں کرتے، کیا ان کے لیے پاسبل ہے کہ وہ آسمان پر جا سکیں؟ جی، ہم خیال پرسنلی جی ہم اس بات پہ ایگری کرتے ہیں جی کہ سوائے یسوع مسیح کی ذات کے کوئی اور نہیں جس کے وسیلہ سے ہم آسمان میں داخل ہو Praise the سکیں. Lord, praise the Lord. اور کیونکہ کلام اس بات کو بیان کرتا ہے، یوحنا کی انجیل 3 باب 16 آیت، کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. Praise the Lord, praise the Lord. سو نہ صرف وہ ہلاکت سے بچے آمین. بلکہ ہمیشہ کی زندگی بھی پائے، آمین. ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائے. سو اور اس کے بعد جو یوسف کو نام دیا گیا جی کہ تو اس کا نام یسوع یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. اور پھر یسوع مسیح نے خود یہ کہا کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں ہے. آمین. سو کوئی سیکنڈ آپشن نہیں ہے ہمارے پاس جی کہ جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں، جس کے وسیلہ سے ہم زندگی پا سکیں، جس کے وسیلہ سے ہم آسمانی مقاموں میں داخل ہو سکیں، جس کے وسیلہ سے ہم باپ کے پاس آ سکیں. اور اس کے ساتھ بہت ہی جی جو ایک مشہور آیت ہے جی یوحنا کی انجیل 14 باب اس کی 6 اور 7 آیت، کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. سو جیسے آپ کا کویسچن کہ کیا یسوع مسیح کو قبول کیے بغیر کوئی فردوس میں داخل ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ آسمان خدا کا تخت ہے، جی اور کلام اس بات کو بیان کر سکتا ہے کہ کوئی میرے وسیلہ کے بغیر جی باپ کے پاس نہیں آتا. سو دیر از نو ادر سورس ٹو اینٹر انٹو ہیون. Praise the Lord. کہ آسمانی مقاموں پر داخل ہونے کا ایک ہی سورس ہے، وہ صرف اور صرف خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی ذات ہے. اور پھر یہ ہے کہ میں یہ کہوں گا دا اونلی وے ٹو اینٹر انٹو ہیون، دا اونلی وے ٹو میٹ دا فادر، باپ سے ملنے کی راہ، آسمانی مقاموں میں داخل ہونے کی راہ، فردوس میں داخل ہونے کی راہ جو ہے وہ صرف اور صرف یسوع مسیح ہے. سو اس لیے کوئی بھی شخص چاہے وہ کسی بھی جو ہے وہ فرقے سے بلانگ کرتا ہو، کسی بھی مسلک سے بلانگ کرتا ہو، کسی بھی سوسائٹی یا کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہو، جب تک وہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان نہ لائے جی وہ فردوس میں داخل نہیں ہو سکتا. جی جی سو نجات دہندہ Praise the ایک Lord. ہی ہے، Praise the Lord. قربانی ایک ہی ہے، کفارہ ایک ہی ہے. آمین آمین. سو اس لیے جیسے متی کی انجیل میں اس کے پہلے باب میں ہی یوسف کو اس بات کا پیغام ملا کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا.
سو یہ نجات جو ہے سب کے لیے، پوری دنیا کے لیے ہے۔ Praise the Lord. نجات دہندہ اور خداوند یسوع مسیح ہی ہے، وہ لارڈ بھی ہے اور وہ سیویئر بھی ہے، آمین آمین اور وہی ہمیں خدا باپ تک رسائی دیتا ہے، اور وہی ہمیں آسمانی مقاموں میں داخل کرتا ہے، اور وہی جو ہے جب ریپچر ہوگا تو ہمیں آسمانی مقاموں پر لے جائے گا، اور وہی جب بادلوں پر آئے گا تو اس کے ساتھ مل کر ہمیں زمین پر 1000 سال کے لیے بادشاہی کریں گے۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ اور خدا ان کا شکر ان بابرکت باتوں کے لیے۔ خدا ان کے خادم نے ہمیں سکھایا کہ کس طرح سے ہم خداوند یسوع مسیح کو جان کر قبول کر کے آسمان پر جا سکتے ہیں۔ اینڈ دیر از نان ادر وے، دیر از نو ادر وے ٹو انٹر انٹو ہیون۔ سو میرے عزیزو، اگر آپ بھی آسمان میں داخل ہونا چاہتے ہیں، خدا باپ سے ملنا چاہتے ہیں، لیٹس کم ٹو جیسس کرائسٹ۔ آپ سب کو دعوت دی جاتی ہے کہ یسوع مسیح کے پاس آئیں اور اپنی زندگی پائیں۔ سو ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے اور اس ساری عمدہ بابرکت باتوں کے لیے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ You are most welcome. Thank you so much. And thank you so much ناظرین، آپ بھی ہمارا ایمان ہے اس پروگرام سے برکت پا رہے ہیں۔ سو میں ضرور آخر میں جاتے جاتے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس پروگرام کو دیکھتے رہیں، شیئر کریں۔ یوٹیوب پر جو ہمارے چینل جیسی ٹی وی پاک پر ضرور اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ فیس بک پر جیسی ٹی وی آپ دیکھ سکتے ہیں، اپنے عزیزوں میں شیئر کریں اور اس پروگرام کو دیکھتے رہیں۔ اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔